السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، جس طرح مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا تھا اور اس کے فوراً بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی لگا دی گئی تھی اور پچھلے 5 مہینوں سے تحریک لبیک پاکستان پنجاب میں زیر اعتاب ہے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور یہاں تک کہ حافظ سعد رضوی بھی پچھلے 5 مہینوں سے لاپتہ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جبر اور ظلم کے ذریعے تحریک لبیک پاکستان کو ختم کیا جائے اور پاکستان کی عوام اور خاص طور پر پنجاب کی عوام تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا ساتھ چھوڑ دے۔ مگر ناظرین اکرام، تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ہی حق بات کرنے کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین زیر اعتاب رہے ہیں اور تحریک لبیک کے قائدین کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا رہا ہے، یہاں تک کہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ معذوری کی حالت میں بھی جیل جاتے رہے، مگر کبھی بھی تحریک لبیک پاکستان یا اس کے قائدین نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ناظرین اکرام، جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ثانیہ مریدکے کے بعد تحریک لبیک پاکستان ختم ہو جائے گی اور اس کے کارکن حافظ سعد رضوی کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو ایسے لوگوں کو ایک بار پھر ناکامی ہوئی ہے اور آج بھی تحریک لبیک پاکستان کا ایک ایک کارکن اپنی جماعت اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آئے روز تحریک لبیک کی جانب سے ٹرینڈ کیے جاتے ہیں اور جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کر کے تحریک لبیک کے کارکن یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ظلم اور جبر کے ذریعے نہ ہی پہلے تحریک لبیک پاکستان ختم ہوئی تھی اور نہ ہی آئندہ ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 دن پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کی جانب سے ایک ٹرینڈ چلایا گیا تھا اور اس میں بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ حافظ سعد رضوی کی مبینہ جبری تحویل کو ختم کیا جائے اور حافظ سعد رضوی کو ریلیز کیا جائے۔ ناظرین اکرام، آج بھی تحریک لبیک کے کارکن اور اراکین شورا تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس بار تحریک لبیک پاکستان ختم ہو جائے گی یا تحریک لبیک کے کارکن اپنے قائد حافظ سعد رضوی کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو ان کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے، یہاں تک کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارے قائد کل بھی حافظ سعد رضوی تھے اور آئندہ بھی وہی رہیں گے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 مہینے مسلسل ظلم اور جبر کے باوجود تحریک لبیک کے کارکنوں نے اپنے قائد اور اپنی جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے اہم رہنما اور حافظ سعد رضوی کے چھوٹے بھائی انس رضوی کے حوالے سے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پر کرنے والی بات یہ ہے کہ شاید 6 ہفتے پہلے چند صحافیوں کے ذریعے یہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ حافظ انس رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بہت جلد ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار منصور علی خان صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں ایسی باتیں کی تھی اور ان کی جانب سے بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ حافظ انس رضوی کو ذرائع کے مطابق گرفتار کر لیا گیا ہے اور بہت جلد ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی اور ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اس خبر کو بھی 6 ہفتے گزر گئے ہیں، نہ ہی انس رضوی کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے اور نہ ہی ان کو کسی عدالت میں
پیش کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جن سینئر صحافیوں کی جانب سے اپنے ذرائع کے ذریعے یہ خبر دی گئی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ اب وہ اس سارے معاملے پر خاموش ہیں اور ان کی جانب سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور نہ ہی وہ اپنے ولاگز میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انس رضوی کو 6 ہفتے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا تو ان کو کسی عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جا رہا؟ کیا صحافی کا یہ کام ہوتا ہے کہ ذرائع کے ذریعے کوئی بھی خبر دے دے اور اس کے بعد اس پر خاموشی اختیار کر لے؟ اگر منصور علی خان صاحب اور دیگر صحافیوں نے ذرائع کے ذریعے یہ خبر دی تھی تو کیا وجہ ہے کہ اب اس حوالے سے مکمل خاموشی ہے اور کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر انس رضوی کو 6 ہفتے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا تو ان کی گرفتاری کیوں ظاہر نہیں کی گئی اور ان کو کسی عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ جبکہ دوسری جانب اس سارے معاملے پر تحریک لبیک پاکستان کا یہی موقف ہے کہ مبینہ طور پر رضوی برادران جبری تحویل میں ہیں۔ اسی پر تحریک لبیک کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دی گئی تھی، اور اس پر بھی 3 سے 4 سماعتیں ہو چکی ہیں، اور وہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو بازیاب کرایا جائے، کیونکہ دونوں بھائی مبینہ جبری تحویل میں ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس درخواست پر بھی پچھلے کئی ہفتوں سے سماعت نہیں ہو رہی، اور کہا جا رہا تھا کہ 31 مارچ کے بعد دوبارہ اس کیس کو ری شیڈول کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دی گئی تھی کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو بازیاب کرایا جائے، تو کب دوبارہ وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، اور وہاں پر پولیس کی جانب سے کیا جواب جمع کرایا جاتا ہے؟ ناظرین اکرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان میں ایسے واقعات ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر کوئی صحافی یا کوئی عام کارکن لاپتہ ہو جاتا تھا، جیسے صحافی اور یوٹیوبر عمران ریاض بھی کئی مہینے تک لاپتہ رہے تھے، لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ پچھلے 5.5 مہینوں سے لاپتہ ہیں، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اگر ناظرین کرام کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے یا قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ پورے پاکستان کو معلوم ہو سکے کہ بے دردی کے ساتھ طاقت کا استعمال کس نے کیا اور کون پرامن پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، جہاں جہاں سے بھی تحریک لبیک پاکستان کا یہ لانگ مارچ گزرا تھا تو وہاں پر CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، تو تحریک لبیک کے کارکنوں اور قائدین پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ لبیک والوں نے اسلحے کا استعمال کیا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ثانیہ مردکے کو 5.5 مہینے گزر گئے ہیں مگر حکومت یا پولیس ایک فوٹیج نہیں دکھا سکی جہاں پر لبیک والے اسلحے کا استعمال کر رہے ہوں، جبکہ دوسری جانب سوشل میڈیا پر بے شمار ویڈیوز موجود ہیں کہ مردکے میں تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے کارکن بھرپور انداز میں حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کے حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رضوی برادران کو منظر عام پر لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشکلات اور بہت سی پابندیوں کے باوجود آج بھی سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے کارکن یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان سوشل میڈیا پر ایک بڑی طاقت ہے، اور جب تحریک لبیک کی جانب سے کوئی ٹرینڈ چلایا جاتا ہے
تو وہ لاکھوں میں جاتا ہے۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔